أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا الله ولك الحمد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. محترم عزیز طلباء، کل گزشتہ ویڈیو میں نے سورہ یوسف میں آیت نمبر جو 3 ہے اس کا نصف حصہ، اس کی میں نے تفسیر مع صرف و نحو بیان کی تھی۔ آج اس ویڈیو میں وہی نصف حصہ جو آخر کی رہ گئی ہے اس کی کچھ صرفی اور نحوی تحقیق کر لیتے ہیں۔ تو کل ہم نے نحن نقص علیک احسن القصص اس کی مکمل تحقیق بیان کی تھی۔ آج ہم بما اوحینا الیک ھذا القرآن یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ایک مختصر طور پر پوری جملے کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ نحن تو مبتدا ہے، نقص فعل فاعل ہے، اور احسن القصص یہ اس کا مفعول ہے، اور علیک میں اعلیٰ حرف جر ہے، کاف ضمیر ذو الحال، اور جو بعد میں جو جملہ ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ یہ پورا جملہ حال ہے، وہاں کاف ضمیر سے، پھر ذو الحال حال سے مل کر اعلیٰ حرف جر کا مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغ اول ہوگا نقص کا، اور بما اوحینا الیک ھذا القرآن یہ پورا ظرف لغ ثانی ہوگا نقص کا۔ تو کل نحن نقص علیک احسن القصص یہ آپ نے سماعت کیا تھا۔ آج ہے بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہاں سے آج ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز یہی سے کرتے ہیں۔ دیکھیے بما اوحینا، با جو ہے یہاں پر حرف جر ہے، اور حرف جر جتنے بھی حروف جر ہوتے ہیں وہ عامل ہوتے ہیں۔ تو با حرف جر از حروف عاملہ یعنی حروف عاملہ میں سے ہے۔ حرف جب آ گیا تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حروف جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مبنیات اصل میں سے ہوتے ہیں۔ تو حرف با جو ہے یہ مبنی ہے اور مبنیات اصل میں سے ہے، مبنی بر کسر، کسرے پر مبنی ہے۔ اس کے بعد میں جو آیا ہے وہ ما، یہاں پر جو ما ہے وہ مائے موصولہ ہے۔ کیا ہے؟ مائے موصولہ، ورنہ ما کی کئی صورتیں ہوتی ہے۔ ما موصوفہ بھی ہوتا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے، ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے، ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے، مائے نافیہ بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری ما کی صورتیں ہیں۔ یہاں پر جو ما ہے وہ ما ہے مائے موصولہ، اس میں موصول کا ما۔ اس کے بعد دیکھیے جب یہ ما جو ہے وہ اس میں موصول کا ہے تو اس میں موصول جو ہے یہ اس میں غیر متمکن میں سے ایک قسم ہے، تو لہذا یہ ما کیا ہوگا، اس میں غیر متمکن مبنی ہوگا۔ مبنی کیوں ہوگا؟ کیونکہ مبنی الاصل کے ساتھ اس کو مشابہت حاصل ہے، مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت حاصل ہے۔ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہے، اس میں اسماء موصولہ جو ہوتے ہیں۔ تو ما مبنی ہوگا، کیوں؟
مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہے۔ مشابہت کس چیز میں ہے؟ حرف کے ساتھ مشابہت ہے احتیاج الی الغیر میں، کیونکہ حرف میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کسی کو نہ ملایا جائے۔ تو بالکل یہی ٹھیک اسی طرح جو اسماء موصولہ ہوتے ہیں یہ بھی محتاج ہوتے ہیں حرف کی طرح ایک جملہ خبریہ کا۔ تو ایک جملہ خبریہ کا یہ تمام کے تمام محتاج ہوتے ہیں، جب تک وہ نہ آئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو احتیاج الی الغیر میں حرف کے ساتھ اس کو مشابہت حاصل ہے، اس وجہ سے مبنی ہے۔ ما جو ہے یہ مبنی بر سکون ہے، سکون پر مبنی ہے، اور یہاں پر جو ما ہے وہ محلن مجرور ہے، چونکہ مبنی ہے تو لہذا یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ محلن، محلی طور پر یہ مجرور ہے۔ اور مجرور کیوں ہے؟ حرف جر کی وجہ سے، حرف جر داخل ہے اسی وجہ سے محلن یہ مجرور ہے۔ تو با جو ہے یہ حرف جر ہو گیا، ما مائے موصولہ ہے، اس کے بعد ہے اوحینا الیک، تو اوحینا ہے، اوحینا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور یہ اوحینا افعال عاملہ میں سے ہے، یعنی ایسے افعال جو عمل کرتے ہیں ان میں سے ہے۔ اوحینا عمل کرتا ہے، مبنی ہے، اور چونکہ یہ فعل ماضی ہے تو لہذا آپ نے مبنی الاصل تین چیزیں پڑھی ہے، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، لہذا یہ فعل ماضی ہے تو فعل ماضی جو ہے مبنیات اصل میں سے ہے، تو اوحینا مبنی ہے مبنیات اصل میں سے۔ یہ جو اوحینا ہے یہ مبنی بر فتح، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ اصل میں مبنی بر فتح ہوتا ہے، لیکن عارض شے کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ ہے مبنی بر سکون، اوحینا، چونکہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے تو لہذا اصلاً ہم یہی کہیں گے کہ اصلاً جو ہے یہ مبنی بر فتح ہے، لیکن جو ہے ضمیر کے ملنے کی وجہ سے جو نا ضمیر ہے اس کے لاحق ہونے کی وجہ سے مبنی بر سکون ہے فعل ماضی۔ صیغہ جمع متکلم ہے، بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف، اور یہ صیغہ جو ہے جمع متکلم کا ہے۔ اوحینا یہ ثلاثی مجرد نہیں بلکہ ثلاثی مزید فی ہے۔ ثلاثی مزید فی کا مطلب کہ تین حروف اس میں اصلی ہیں، تین حروف ہیں اصلی، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہے؟ زائد ہے، باقی جتنے بھی ہیں تمام کے تمام زائد ہے۔ کہ ثلاثی کی دو قسمیں ہیں نا، مجرد مزید فی، مجرد جس میں تین ہی حروف اصلی ہو، اور مزید فی کہ جس میں تین حروف اصلی تو ہو اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ کچھ زائد پائے جائیں۔ تو یہاں پر تین حروف اصلی کے علاوہ بھی اس میں زائد حروف پائے جا رہے ہیں، تو یہ ثلاثی مزید فی ہے، اور بے حمزہ وصل کے ابواب میں سے ہے، باب افعال سے۔ یہ جو ہے اوحینا یہ معتل فا بھی ہے اور معتل لام بھی ہے، معتل فا بھی ہے، معتل لام بھی ہے۔ معتل فا اس وجہ سے ہے کہ اس کے فا کلمے کی جگہ حرف علت واو ہے، کیونکہ اس کا جو مادہ ہے وہ ہے وحیٌ، جو آپ بولتے ہیں وحی، تو اس کا مادہ واو، ہا اور یا، آپ دیکھیں تو مادہ ہے واو، ہا اور یا، تو حرف علت فا کلمے کی جگہ موجود ہے تو معتل فا ہوا، اور حرف علت لام کلمے کی جگہ موجود ہے تو معتل لام ہوا۔ اس کو آپ جو ہے مثال کہہ لیں یا جو ہے پھر ناقص کہہ لیں، مثال یا ناقص۔
تو مثال یا ناقص، تو اب جو ہے حرف علت جو ہے واو ہے اور وہ یا ہے، تو اس حساب سے مثال واوی یا پھر دوسرے لفظوں میں معطل فا واوی، اور جو حرف علت لام کلمی کی جگہ یا ہے تو اس اعتبار سے معطل لام یائی یا پھر ناقص یائی، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ باب افعال سے آتا ہے یہ، اس کا جو مصدر ہے اوحینا کا وہ ہے ایحاءن، کیا ہے؟ ایحاءن، ایحاءن۔ اس کی ہم تعلیل بھی کریں گے، پہلے آپ چونکہ پورا تعلیل ہونے کے بعد وہ مصدر کیا بچتا ہے؟ ایحاءن، اس کا مصدر ہے الایحاء مصدر۔ حروف اصلی میں نے بتا دیا، اس کا معنی آتا ہے وحی بھیجنا، دوسروں سے چھپا کر بات کرنا، بات کہنا۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو مصدر ہے وہ ہے ایحاءن، تو اصل میں جو ایحاءن ہے اس کی جو اصل ہے وہ ہے پوری اصل نکال کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پوری جو اصل ہے وہ ہے ایوحاین، ایوحاین، ایوحاین۔ ہوا کیا؟ تو اس میں دو تعلیلیں ہوئی ہیں اس کلمے میں۔ پہلی تعلیل کیا ہے؟ پہلی تعلیل یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایوحاین، یہاں پر پہلا قاعدہ یہ پایا گیا کہ واو ساکن ما قبل حرف مکسور، یہ قاعدہ ہے۔ تو جہاں پر بھی واو ساکن ہو اور ما قبل حرف مکسور ہو تو وہاں پر وہ واو جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ قاعدہ پایا جا رہا ہے، واو ساکن ہے، ما قبل حرف مکسور ہے، لہذا واو کو یا سے بدل دیا گیا۔ اب جو دوسری تعلیل جو اس کلمے میں ہوگی وہ کیا ہے؟ یا میں ہوگی، کہ اب تو چلو ایحاءن ہو گیا لیکن اب بھی باقی ہے کہ یہ حمزہ ہو جائے، تو دوسری تعلیل یا میں ہوگی۔ اب یہاں پر کون سے قاعدے کے تحت ہوگی؟ تو وہ قاعدہ آپ نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ صرف کے اندر قاعدہ ہے کہ جب واو اور یا طرف میں واقع ہو یا نزدیک طرف میں ہو اور الف زائدہ کے بعد ہو تو وہ واو اور یا حمزہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ایحاءن طرف میں واقع ہے، الف زائدہ کے بعد ہے، لہذا یا کو حمزے سے بدل دیا گیا، ہو گیا ایحاءن۔ تو یہ پوری تعلیل ہو گئی۔ اب جو لفظ اوحینا ہے تو اوحینا جو ہے اس کا جو صیغہ واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے یعنی اوحا، تو اوحا ہی سے یہ تمام صیغے بنے ہیں۔ تو اوحا کی جو اصل ہے وہ ہے اوحایا، کیا ہے؟ اوحایا، فعل ماضی ہے نا، اوحایا کیا گیا؟ وہی قاعدہ نمبر 7 علم الصیغہ کا جاری ہوا کہ واو اور یا متحرک ما قبل حرف مفتوح ہو تو واو اور یا کیا ہو جاتے ہیں؟ الف ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہاں پر بھی قاعدہ پایا گیا یا متحرک ما قبل حرف مفتوح، یہاں پر زبر ہے، لہذا یا کو الف سے بدل دیا گیا، ہو گیا اوحا۔ تو یہ اوحینا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا جو صیغہ جو واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے اوحا، تو اس کی اصل ہے اوحایا، وہ میں نے آپ کو تعلیل کر کے بتا دیا۔ اب جو ہے اس کے بعد جو ہے میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں بتائی جائیں، پھر بھی انسان ہو کوئی چیز چھوٹ بھی سکتی ہے۔ اس کے بعد آیا ہے الیکا۔ الیکا سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اوحینا، نا جو ضمیر ہے، تو یہ جو نا جو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل۔ اب نا ضمیر ہے
ضمیر کی جب بات آ گئی تو ضمیر کی جو 5 قسمیں ہیں ان میں سے کوئی ایک تو قسم ہوگی نا. اب یا تو مرفوع ہوگی یا جو ہے منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی. یہاں پر جو ہے یہ ضمیر مرفوع ہے، یعنی حالت رفع میں ہے. متصل ہے. متصل کیوں ہے؟ متصل کہا، منفصل نہیں کہا. متصل کیوں کہا؟ کیونکہ یہ اپنے عامل سے جو ہے ملا ہوا ہے، عامل سے ملی ہوئی ہے. تو یہ ضمیر متصل ہے، منفصل نہیں ہے. اب جب ضمیر کی بات آ گئی تو ضمیر چونکہ اس میں غیر متمکن کے اقسام میں سے ہے تو لہذا یہ اس میں غیر متمکن ہوئی. جب اس میں غیر متمکن کہہ دیا تو چونکہ اس میں غیر متمکن مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتا ہے، تو لہذا نا جو ضمیر ہے یہ مبنی ہے مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے. میں نے کل بتایا بھی تھا کہ ضمیر جو ہے یہ حرف کے ساتھ مشابہت حاصل ہے احتیاج الی الغیر میں، کہ جس طرح حرف کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ نہیں آتا، اسی طرح ضمیر جو ہے جب تک اس کا مرجع ذکر نہ کیا جائے تب تک اس کا پورا معنی سمجھ نہیں آتا، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو مرجع کے بیان کرنے کے بعد اس کا پورا معنی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. تو لہذا یہ حرف کے ساتھ احتیاج الی الغیر میں مشابہت رکھتا ہے، تو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی ہے. مبنی بر سکون ہے، یعنی جو نا ہے یہ سکون پر مبنی ہے. اب یہاں پر میں نے بتا دیا کہ یہ چونکہ ضمیر ہے مبنی ہے، مبنی میں محلن ہوتا ہے، اعراب جو ہوتا ہے محلن. تو محلن یہ مرفوع ہے فاعلیت کی وجہ سے، یہاں پر فاعل کی جگہ میں ہے یہ، تو محلن مرفوع ہے فاعلیت کی وجہ سے اور یہاں پر یہ فاعل بن رہا ہے. اس کے بعد میں آ جاتا ہے الیکا. تو الیکا میں 2 کلمے ہیں، ایک تو الہ ہے اور ایک ہے کاف ضمیر. الہ جو ہے یہ حرف جر ہے. میں نے ابھی باقی جب بات آئی تھی تو بتایا تھا کہ حرف جر ہوتا ہے، حروف جر جو ہوتے ہیں وہ عامل ہوتے ہیں. الہ حرف جر از حروف عاملہ، الہ حرف جر ہے یہ حروف عاملہ میں سے ہے. مبنی ہے اور مبنی بھی ایسا نہیں کہ مشابہ کی وجہ سے مبنی ہو، نہیں، یہ مبنیات اصل میں سے ہے. الہ یہ مبنی سکون پر ہے، کس میں؟ سکون پر مبنی ہے. اس کے بعد آ جائیے کاف ضمیر کی طرف. تو کاف ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے. میں نے کل کی ویڈیو میں علیکہ کے ضمن میں بتایا تھا بہت ساری باتیں اس کے متعلق. تو کاف ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے. ضمیر کی 5 قسموں میں سے ایک جو قسم ہے مجرور متصل وہ ہے. مجرور کہا اس لیے کہ یہ حالت جر میں ہے اور اس سے پہلے الہ حرف جر جو ہے اس کی وجہ سے حالت جر میں ہے. متصل کہا اس لیے کہ جو اس کا عامل الہ حرف جر ہے کاف ضمیر کا، تو کاف ضمیر الہ حرف جر عامل سے ملی ہوئی ہے، اس لیے متصل کہا کہ اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے. اس میں غیر متمکن اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے جو کاف ہے وہ مبنی ہے. اور جو ہے کاف یہ مبنی بر فتح ہے، فتح پر مبنی ہے اور محلن مجرور ہے کیونکہ مبنی ہے اور مبنیات میں محلن ہوتا ہے. محلن مبنی مجرور ہے. مجرور کیوں ہے؟ حرف جر کی وجہ سے، حالت جر میں حرف جر کی وجہ سے ہے محلن. تو یہ ایک بات ہو گئی. اس کے بعد میں جو الہ حرف جر کاف مجرور جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوگا اوحینا کا. ھذا القرآن، ہا حرف تنبیہ ہے اور حرف تنبیہ جو ہے، حروف تنبیہ جو ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام حروف غیر عاملہ میں سے ہوتے ہیں. یہ ایسے حروف ہوتے ہیں عمل نہیں کرتے، حروف غیر عاملہ ہوتے ہیں. تو
اسی طرح ایک الا آتا ہے حرف تنبیہ، اور یہ کہ ہا ہے حرف تنبیہ۔ تو حروف تنبیہ یا حروف غیر عاملہ ہوتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے یہاں پر؟ ہا حرف تنبیہ از حروف غیر عاملہ، یعنی حروف غیر عاملہ میں سے ہے، مبنی ہے اور مبنیات اصل میں سے ہے، سکون پر یہ مبنی ہے ہا۔ اس کے بعد ذل قرآن ہے نا، تو ذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ۔ اسم اشارہ بھی چونکہ اسم غیر متمکن کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، تو اسم اشارہ اسماء اشارہ جتنے بھی ہوں گے وہ تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ تو ذا بھی اسماء اشارہ میں سے ہے، تو ذا یہ یہاں پر کیا ہے؟ مبنی ہے۔ مبنی تو ہے لیکن اصل مبنی نہیں ہے، بلکہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہے، کہ جس طرح حرف جو ہوتا ہے وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اپنا معنی بتانے میں بھی، تو اسی طرح اسم اشارہ یہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، تو احتیاج الی الغیر میں اس کو بھی مشابہت حاصل ہے حرف کے ساتھ۔ اور یہ ذا جو ہے یہ بھی سکون پر مبنی ہے، اس کا استعمال واحد مذکر غائب کے لیے، اشارہ قریب کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ذا ہے اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں لکا بڑھا دیا جاتا ہے، لام زائد اور کاف خطاب بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہو جاتا ہے یہ ذالکا۔ اس کے شروع میں کبھی ہا بڑھا دیا جاتا ہے حرف تنبیہ، تو ہاذا ہو جاتا ہے۔ تو خیر اس کا استعمال واحد مذکر غائب کے لیے کیا جاتا ہے، اگر اس کے شروع میں ہا حرف تنبیہ لگا دیا جائے تو اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر اس کے بعد میں لکا بڑھا دیا جائے تو پھر اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالکا۔ البتہ چونکہ یہاں پر پورا ہاذا ہے تو ہاذا ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہاذا ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے اور اشارہ قریب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے، اب یہ جو ذا ہے، ذا ہاذا جو ہے یہ یہاں پر محلاً منصوب ہے۔ کیا ہے؟ محلاً، چونکہ یہ بھی مبنی ہے تو لہذا یہاں پر بھی ہم محلاً ہی کہیں گے، محلاً منصوب ہے۔ کیوں؟ مفعول ہونے کی وجہ سے، مفعول چونکہ منصوب ہوتا ہے تو لہذا محلاً منصوب ہے۔ اور یہاں پر ترکیبی اعتبار سے ذا کو موصوف بنا دیں گے، اسم اشارہ موصوف۔ القرآن، القرآن میں الف لام حرف تعریف ہے، اور حرف تعریف از حروف غیر عاملہ، مبنی از مبنیات اصل، یعنی یہ بھی حروف غیر عاملہ میں سے ہے، مبنی ہے، مبنیات اصل میں سے ہے، اور حرف تعریف الف لام جو ہے یہ سکون پر مبنی ہے۔ اس کے بعد القرآن، تو قرآن کی تفصیل ہم نے اس کی پوری تحقیق انا انزلناہ قرآنا عربیہ، جب اس آیت مقدسہ کی ہم نے تحقیق بیان کی تھی تو اسی کے ضمن میں قرآن کی تحقیق بیان کر دی ہے، وہاں پر آپ حضرات سماعت کر سکتے ہیں۔ اسی چینل میں وہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہے قرآن والی۔ القرآن، تو قرآن جو ہے یہ منصوب ہے تابع ہونے کی وجہ سے ہاذا کا، تو یہ صفت ہو گئی۔ ہاذا اسم اشارہ موصوف، القرآن مشار الیہ صفت سے مل کر، تب یہ ہو جائے گا اوحینا کا مفعول بھی۔ اوحینا فعل فاعل اپنے مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ ما موصول کا، ما اسم موصول اپنے صلے سے مل کر کے مجرور، جا با حرف جر کا، با حرف جر مجرور سے مل کر کے، تب یہ ہوگا ظرف لغو ثانی نقص فعل کا۔
اب آپ آگے چلیے تو دیکھتے ہیں پھر اب آگے کیا ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ تو اس میں آپ دیکھیں وَإِن كُنْتَ، یہاں پر جو واو ہے وہ واو حالیہ ہے۔ کیا ہے؟ حالیہ۔ اور یہ وہ جو واو ہے یہاں پر یہ حرف غیر عامل ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، یہ مبنی ہے، یہ چونکہ حرف آ گیا تو ظاہر بات ہے مبنی ہوگا، اور مبنی بھی ہے، یہ نہیں کہ مشابہ کی وجہ سے مبنی ہے، نہیں، بلکہ مبنیات اصل میں سے ہے، اصلاً مبنی ہے۔ واو یہاں پر یہ مبنی بر فتح ہے۔ اس کے بعد ان ہے، ان، تو جو ان ہے یہ کہا گیا ہے کہ ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، مخففہ من المثقلہ، یعنی مثقلہ سے اس کو مخففہ بنایا گیا ہے کہ اس کی جو تشدید تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کی جو تشدید تھی، ان نہ تھا نا اصل میں، تو اس کی تشدید کو ختم کر دیا گیا اور اس میں تخفیف پیدا کر دی گئی، تو ہو گیا ان، تشدید کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو جب تشدید تھا تو مثقلہ تھا یہ، اور جب تشدید ختم ہو گئی تو یہ ہو گیا مخففہ، یعنی اس میں تخفیف کر دی گئی۔ اب یہ بھی جو حرف مشبہ بالفعل ہے، تو یہ بھی چونکہ ان جو ہے یہ مبنی ہے اور مبنیات اصل میں سے ہے، یہاں پر ان سکون پر مبنی ہے۔ کس پر؟ سکون پر۔ اب یہاں پر جو ہے ان حرف مشبہ بالفعل ہم نے کہا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انا اور انا جو دونوں حروف مشبہ بالفعل ہے، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انا اور انا میں سے دونوں کی تشدید کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ان پڑھا جاتا ہے، ان تشدید کو بالکل جو ہے ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں ان کو جو ہے ان مخففہ اور ان مخففہ پھر بولا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، آپ آگے دیکھیے، غور کیجیے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، من پہ لام لگا ہوا ہے، تو یہاں پر یہ قاعدہ بھی ہے کہ جب ان جو حرف مشبہ بالفعل ہے، تو جب ان کو، خالی ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، ان کے بارے میں نہیں، کہ جب ان لفظ ان کو جو ہے لفظ ان میں تخفیف کیا جائے، اس کی تشدید کو ختم کیا جائے، تو ان کی جو خبر ہوگی، لفظ ان کی جو خبر ہوگی، اس کی خبر میں لام کا لانا ضروری ہوگا، لام کا لانا ضروری ہوگا۔ تو جب بھی کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جو ہے اور ایسا کلمہ آپ کو دکھے، تو آپ وہاں پر غور کریں کہ جب بھی ان کو مثقلہ سے مخففہ بنایا جائے گا تو اس کی خبر میں لام بالکل لازمی ہوگی، لام کا لانا ضروری ہوگا، جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جگہ ہے، وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، قرآن مجید میں ہے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ جب ان میں تخفیف کر دیا جائے اور ان کی تشدید کو ختم کر دیا جائے، تو پھر جو ان کا جو عمل ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہوتا ہے، یہ اپنے اسم کو نصب کرتے ہیں، خبر کو رفع کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ان کا عمل، حرف ان کا عمل جو ہے جوازی ہو جاتا ہے، پہلے وجوبی تھا لیکن اب جو ہے جوازی ہو جاتا ہے، چاہے تو عمل دلا بھی سکتے ہیں اور چاہے تو عمل نہیں بھی دلا سکتے۔ قرآن مجید میں دونوں کی مثالیں موجود ہے، وَإِن كُلًّا لَمَّا ایک جگہ عمل کر رہا ہے، اور اسی دوسری جگہ ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہاں پر عمل نہیں کر رہا۔ تو ان میں جب تخفیف کر دیا جائے تو دونوں صورتیں جائز ہو جاتی ہے، چاہے عمل دلاؤ یا عمل نہ دلاؤ۔ یہ ان کے تعلق سے بات ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے انا بھی
آتا ہے تو انا کے بارے میں بھی یہی کچھ باتیں ہیں کہ انا کو بھی کبھی کبھی تخفیف کر دیا جاتا ہے اور اس کی تشدید کو ختم کر دی جاتی ہے۔ تو آپ کتابوں میں پڑھے بھی ہیں کہ جب انا کو تخفیف کر دیا جائے، جب انا میں تخفیف کر دیا جائے تو یہ جو جب تخفیف کریں گے تو ان ہو جائے گا، تو اب جو ہے اس وقت یہ ضمیر شان مقدر میں عمل کرے گا اور اس کا ضمیر شان مقدر میں عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ ضمیر شان کیا چیز ہوتی ہے؟ ضمیر شان جو ہے یہ ایک ضمیر ہوتی ہے، جملے سے پہلے یہ ضمیر ہوتی ہے اور اس کے بعد جملہ ہوتا ہے۔ تو اس ضمیر کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ اس ضمیر کی وضاحت اور تفسیر بیان کرتا ہے، یہ ضمیر شان ہوتا ہے۔ اگر مذکر میں ہو تو ضمیر شان کہلاتا ہے، اگر مؤنث میں ہو تو ضمیر القصہ کہلاتا ہے۔ مثلا آپ کو مثال دوں میں، انہ زید قائم، ہم نے کہا انہ زید قائم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں انہ یہ ضمیر ہے، اس کے بعد جملہ ہے زید قائم۔ تو زید قائم جو جملہ ہے، یہ جملہ انہ میں جو ضمیر ہے اس کی وضاحت اور تفسیر کر رہا ہے، اس کی وضاحت اور تفسیر کر رہا ہے۔ تو یہ مذکر میں ضمیر ہے، تو لہذا یہاں پر یہ ضمیر شان کہلائے گا۔ اور اسی طرح ضمیر القصہ، جیسے کہ انہا زینب قائمۃ، تو انہا زینب قائمۃ، جو زینب قائمۃ جو جملہ ہے، یہ جملہ انہا میں ہا جو ضمیر ہے اس کی وضاحت اور تفسیر کر رہا ہے۔ تو ضمیر شان اور ضمیر قصہ یہ دو الگ الگ نام ہیں، لیکن ہوتی ایک ہی ضمیر ہے، کہ ضمیر ہوتی ہے جملے سے پہلے اور وہ جملہ جو ہے اس ضمیر کی وضاحت اور تفسیر بیان کرتا ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، تو ہوا ضمیر ہے، اب اس ہوا ضمیر کی وضاحت اور تفسیر جو آگے جملہ ہے اللہ احد وہ کر رہا ہے۔ تو اگر مذکر میں ہے تو ضمیر شان ہے، اگر مؤنث میں ہے تو وہ ضمیر القصہ ہے۔ تو یہ یہاں پر چونکہ ضمیر شان کی بات آ گئی اس لیے میں نے بتا دیا، ورنہ وضاحت کوئی ضروری نہیں تھی۔ تو جب ان میں تخفیف ہوگا تو اس وقت ان جو ہے یہ ضمیر شان مقدر میں عمل کرے گا۔ اور یہ بھی یہاں پر بات یاد رکھیں، جب ان اور ان دونوں کو تخفیف کر دیا جائے تو پھر جملہ اسمیہ اور فعلیہ یہ دونوں پر داخل ہو جائیں گے۔ پہلے کیا تھا کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے، لیکن جب ان کو تخفیف کر دیا گیا، ان کو تخفیف کر دیا گیا، ان میں تخفیف کر دی گئی، تو اب جو ہے یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر داخل ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آپ خود یہیں پر دیکھ لیں، وَإِن كُنْتَ یہاں پر فعل پر داخل ہے، تو اب دونوں جملوں پر داخل ہو جائیں گے، چاہے جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو۔ اسی طرح انا کے بعد یا انا کے بعد جب مائے کافہ آ جائے، مائے کافہ یعنی وہ ایسی ماں جو عمل کو روک دیتا ہے، کافہ روکنے والا، عمل کو روکنے والا، تو جب ان اور انا کے بعد، انا اور انا کے بعد مائے کافہ آ جائے تو اس وقت بھی جو ہے عمل نہیں کرتا، اور اس وقت بھی وہ جملہ فعلیہ اور اسمیہ دونوں پر یہ دونوں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل یہاں پر بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جب تخفیف ہو جائے تو جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر یہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، مزید بات لمبی ہو جا رہی ہے ہماری، تو اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کنتا کو۔ کنتا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، اور فعل ناقص بھی جو ہوتا ہے وہ بھی عامل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عامل۔ تو فعل ناقص از افعال عاملہ، فعل ناقص جو ہے یہ عمل کرنے والے افعال میں سے ہے۔ کنتا یہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف بحث ہے، اور یہ فعل ماضی چونکہ مبنی ہوتا ہے تو لہذا
کنتا مبنی ہے، مبنیات اصل میں سے ہے، اور یہاں پر یہ مبنی برفتح ہے اصلاً، لیکن کنتا جو ہے یہ سکون پر مبنی ہے۔ کنتا اصلاً مبنی برفتح ہے، لیکن جو ہے ضمیر کے لاحق ہو جانے کی وجہ سے اب یہ سکون پر مبنی ہو گیا ہے۔ اور یہ جو تا ہے ضمیر مخاطب ہے، اور صیغہ جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے، اور ثلاثی مجرد ہے کنتا۔ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد۔ اس کا مادہ ہے کاف، واو اور نون، کہ تین ہی حروف اصلی اس میں ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ کنتا یہ معطل عین واوی ہے۔ کیا ہے؟ معطل عین واوی یعنی اجوف واوی، کیونکہ اس کے عین کلمے کی جگہ حرف علت ہے، اور حرف علت بھی کون سی ہے؟ واو، تو معطل عین واوی ہے۔ اس کا جو مصدر آتا ہے وہ ہے کون کینونتن۔ یہ باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے، کانا یکونو، تو کانا سے یہ کنتا آیا ہے۔ اس کے بعد میں جو تا ہے تو تا کی بھی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ تا یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ مرفوع کیوں کہا؟ کیونکہ حالت رفع میں ہے۔ متصل کیوں کہا؟ کیونکہ عامل سے ملی ہوئی ہے۔ اور تا ضمیر مرفوع متصل بارز، ظاہر ضمیر ہے، اس لیے بارز کہا، پوشیدہ ضمیر یہاں پر نہیں ہے، کہ تا جو ہے یہ ضمیر بارز فاعل۔ اس میں غیر متمکن ہے، مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہے۔ یہ میں بار بار بتا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ مبنی بر فتح ہے، یعنی فتح پر مبنی ہے، اور محلاً مرفوع ہے، یعنی حالت رفع میں ہے محلاً، اسم ہونے کی وجہ سے۔ کیا؟ اسم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ فعل ناقص کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو حالت رفع میں ہے محلاً، اسم ہونے کی وجہ سے اسم ہے۔ کنتا میں تا ضمیر بارز اسم ہو گیا۔ اب جو ہے اس کو اسم بنانے سے پہلے اس تا کو پہلے ہم ذوالحال بنائیں گے۔ کس سے؟ من قبلہ سے، کہ من حرف جر قبلہ ترکیب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے تب یہ ظرف مستقر ہوگا، ثابتاً اسم فاعل کا، ثابتاً اسم فاعل ہوا فاعل اپنے ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے تب بنے گا یہ تا ضمیر سے حال، ذوالحال حال سے مل کر تب یہ تا ضمیر بن جائے گی اسم، کنتا کا اسم بن جائے گا۔ اس کے بعد جو لمن الغافلین ہے، تو لام یہ برائے تاکید، اور من حرف جر، الغافلین جو ہے یہ الغافلین مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوگا، ثابتاً اسم فاعل کا، ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے تب بنے گی یہ خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تب یہ بن جائے گا جملہ حالیہ، کاف ضمیر سے علیکہ کی، علیکہ میں کاف ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مجرور، علی حرف جر کا علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو اول ہوا نقص فعل کا، نقص فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر نحنو مبتدا کی، نحنو مبتدا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ ترکیب میں نے آپ کے سامنے پوری کر دی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ کنتا کی تعلیل کرنی ہے، قبل کے بارے میں 2-3 باتیں آپ کو بتانی ہے۔
تو سماعت کریں، اس کے بعد ہم ویڈیو کا اختتام کر دیں گے۔ یہ جو کنتا ہے، کنتا کی اصل ہے، جیسے کہ آپ نے وہ قلتا کے بارے میں پڑھا ہے، تو کنتا کی جو اصل ہے وہ ہے کونتا۔ کیا ہے؟ کونتا۔ جیسے قلتا کی اصل ہے قولتا۔ تو اس میں کیا گیا ہے؟ کیا بس اتنا گیا ہے کہ واو جو ہے اس میں قاعدہ پایا جا رہا ہے، قاعدہ نمبر 7 علم الصیغہ کا۔ واو کو الف کیا گیا ہے، 2 ساکن جمع ہو گئے، الف اور نون۔ الف کو گرا دیا گیا، کنتا ہوا۔ اب جو کاف کا جو فتح ہے اس کو ضمے سے بدلا، کیوں؟ تاکہ واو کے حذف پر دلالت کرے، لہذا ہو گیا کنتا۔ اس کے بعد میں جو ہے قبل ہے، باتیں تو بہت ہے، لمبی ہو جائے گی اور لمبی ہو بھی جا رہی ہے ہماری ویڈیو، اس لیے میں کچھ مختصر کر کے آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد میں قبل ہے، تو یہاں پر جو قبل ہی ہے یہ معرب ہے۔ کیا ہے؟ معرب۔ قبل کا استعمال 3 طریقے سے ہوتا ہے نا، ایک صورت میں تو مبنی ہوتا ہے اور 2 صورتوں میں وہ معرب ہوتا ہے، کہ جب قبل مضاف ہو اور اس کا مضاف الیہ مذکور ہو تو اس وقت جو ہوتا ہے قبل، یہ کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے۔ مضاف الیہ بالکل ہو ہی نہ، بالکل مذکور ہی نہ ہو اور نہ بالکل جو ہے وہاں پر ہو ہی نہ پوشیدہ ہو نہ مذکور ہو، تو جب ایسی صورت ہو تب بھی جو قبل ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے۔ ایک صورت میں مبنی ہوتا ہے کہ جب اس کا مضاف الیہ محذوف مبنی ہو، یعنی مضاف الیہ تو ہے لیکن ہمارے من میں ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کہ اس کا مضاف الیہ کون ہے، ہماری نیت میں وہ لفظ ہے کہ اس کا مضاف الیہ یہاں پر یہ بن رہا ہے، تو اس وقت جو قبل ہوگا وہ مبنی ہوگا اور اس پر پھر مبنی والا اعراب آئے گا۔ اب یہاں پر جو قبل ہے من قبلی، یہاں پر یہ معرب ہے کہ اس کا مضاف الیہ بالکل یہاں پر مذکور ہے۔ لمن الغافلین، من حرف جر ہے، میں نے حرف جر کی تفصیل بتا بھی دی، اور یہاں پر جو ہے یہ من تبعیضیہ ہے، حروف عاملہ میں سے ہے، مبنی ہے، مبنیات اصل میں سے ہے، اور من جو ہے یہ سکون پر مبنی ہے۔ اس کے بعد میں الف لام ہے، تو الف لام برائے تعریف ہے، اور الف لام جو ہوتے ہیں وہ حروف غیر عاملہ میں سے ہوتے ہیں، مبنیات اصل میں سے ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں۔ الف لام یہ سکون پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد غافلین ہے، تو غافلین جو صیغہ ہے یہ اسم فاعل ہے اور اس میں متمکن ہے، منصرف ہے، صحیح ہے، ثلاثی مجرد ہے، معرب ہے بحرفین، یعنی یہ تو معرب ہے لیکن یہاں پر حرکت نہیں کہیں گے بلکہ یہاں پر معرب ہے اور بحرفین، 2 حرفوں کے ساتھ، کہ اس پر جو اعراب آئے گا وہ اسم متمکن کی جو 10ویں قسم ہے جمع مذکر سالم، اس کا جو اعراب ہے کہ حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، وہ والا اعراب اس پر آئے گا۔ اس کا جو مصدر آتا ہے وہ غفلتن آتا ہے، غفولن بھی آتا ہے، عن صلے کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی قرآن مجید میں ہے کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ، یہ مفسرین محذوف نکالتے ہیں، اور اس کا معنی آتا ہے غافل ہونا، بھول جانا، چھوڑ دینا۔ تو لَمِنَ الْغَافِلِينَ، الغافلین جو ہے یہ حالت جر میں ہے، یا ما قبل مکسور کے ساتھ لفظاً، تو یہ غافلین مجرور ہے من حرف جر کا۔ اب اس کو غافلین کو مجرور بنانے سے پہلے ہم اس طرح کہیں گے، غافلین اسم فاعل، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملے اسمیہ ہو کر کے، اب آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صلہ کس کا؟
ال جو ہے ال اسم موصول بمعنی الذین، یہ صلہ، تو الذی ال جو ہے الغافلین، چونکہ اس میں فاعل ہے نا، اور اس میں فاعل پر جو الف لام ہو وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے یا الذین کے معنی میں اگر جمع ہو، تو الغافلین میں جو الف لام ہے یہ اسم موصول بمعنی الذین، الف لام اسم موصول بمعنی الذین اپنے صلے سے مل کر تب ہوگا یہ مجرور من حرف جار کا۔ تو یہ باتیں ہوئیں، اب اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔